السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم رمضان المبارک کے ایسی حکایات کا آغاز کیا جا رہا ہے جسے دنیا حکایات سعدی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو تمام جہانوں کا مالک، پروردگار اور پالنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، محبوب تاجدار فخر دو جہاں ہیں، ان پر بے شمار درود و سلام۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور شیطان کی دشمنی یہ ہے کہ وہ انسان کو ہر اس کام سے روکتا ہے جو انسان کو بارگاہ الہی میں مقبول بنانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور پھر اس میں سے دائیں بائیں متعدد لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ سیدھا راستہ اللہ عز و جل کا ہے اور باقی راستے شیطان کے ہیں، اور شیطان ہر راستے میں بیٹھا دعوت دے رہا ہے کہ انسان سیدھے راستے کی بجائے ان دائیں بائیں کے راستوں پر چلے۔ حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نیشاپور سے مقام طوس جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں ایک گھاٹی اتنی سرد آئی کہ موزے میں پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ایک درویش کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر کے انہیں شیخ کے پاؤں میں لپیٹ دوں۔ چادر چونکہ عمدہ اور قیمتی تھی، اس لیے دل نے گوارا نہ کیا کہ اسے پھاڑے۔ جب طوس پہنچے تو اس درویش نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضور، شیطانی وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الہام وہ تھا جس میں تجھے چادر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر کے میرے پاؤں لپیٹنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہیں، اور شیطانی وسوسہ وہ تھا جس نے تجھے ایسا کرنے سے روکا۔ حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ الہی مجھے انسان کے قلب میں شیطانی وسوس کے داخل ہونے کا طریقہ دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے اسے خواب میں دکھایا کہ وہ شیشے کی مانند ہے اور شیطان مینڈک کی شکل میں اس کے کندھے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے اور اس کی سونڈ بھی ہے۔ پھر اس نے اپنی سونڈ اس کے قلب میں داخل کر دی اور وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ یاد الہی اور ذکر الہی سے غافل ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شیطان کے وسوسوں اور شیطانی راہ پر چلنے سے محفوظ رکھے۔ دوران مطالعہ گلستان و بوستان مؤلف شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ خیال دل و دماغ میں پیدا ہوا کہ ان کتب میں موجود حکایات کو عام فہم زبان میں ترتیب دیا جائے تاکہ سامعین ان حکایات میں موجود نصیحت کے پہلو کو بآسانی سمجھ سکیں اور اپنے افعال و اقوال کو درست کر سکیں۔ اسی ذوق و شوق میں نصیحت کے پہلو کو علیحدہ بیان کیا گیا ہے تاکہ سامعین کا ذوق و شوق برقرار رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو حکایات میں موجود نصیحت کے پہلو سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔